دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جواب دے ہوں, بھاگ نہیں رہا کوئی. میں اپنی ساری زندگی کی کہانی نہیں سناؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو سارے جواب دینے لگا ہوں. میں اسپیکر صاحب پلیز, میں تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا, جب میں نے نیا لیا, میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے. میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. وہ مجھے یہ کویسچن کیوں یاد ہے کہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ہے. میں پرائم منسٹر کی ایک چیز کے اوپر پہلے نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. انہوں نے تقریر میں کہا کہ عمران خان کا محل ہے بنی گالا میں, وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, جہاز. پلیز 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 کنٹرول یور سیلف. نہیں, پلیز کنٹرول یور سیلف. آپ پلیز تشریف رکھیں. عاشق صاحب, عاشق صاحب, دستی صاحب, آپ پھر ماحول خراب کر رہے ہیں. وہ میرا کام ہے کنٹرول کرنا, آپ کا کام نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, آپ کو بھی کنٹرول کرنا میرا کام ہے, ان کو بھی کنٹرول کرنا. تشریف رکھیں. جی, میں صرف وہ چیز جو پرائم منسٹر نے یہاں کہی میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ بنی گالا کا جو لائف سٹائل ہے, جو میرا محل ہے, جو وہاں ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کدھر سے یہ پیسہ آ رہا ہے. میرا پرائم منسٹر سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ میرا کام ہے کرنا؟ ایف بی آر ان کے نیچے ہے, نیب ان کے نیچے ہے, گورنمنٹ کے ایجنٹ ان کے نیچے ہے. یعنی وہ ان کے پاس ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ہے مجرموں کو پکڑنے کی. اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو پرائم منسٹر کا کام میرے اوپر الزام لگانا نہیں ہے, ان کو مجھے پکڑنا ہے, مجھے سزائیں دیں وہ. یہ یعنی دنیا میں آپ کو ڈیموکریسیز کی بات میں پھر سے آتا ہوں اس کے اوپر. ہمارا کام ہے تنقید کرنا, آپ کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا. ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, ایگزیکٹو آپ ہیں. تو ہم اگر تنقید کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر, آپ جواب دیں. آپ کا کاؤنٹر ایلیگیشن نہیں ہے کہ آپ جناب آپ بھی یہی کرتے ہیں. یہ کیا جواب ہوا؟ آپ جب ڈیوڈ کیمرون کے اوپر جب آیا پینما کے اوپر, اس کی حالانکہ پرائم منسٹر نہیں تھا, ڈیوڈ کیمرون نے اسمبلی میں جا کے جواب دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جرمی کاربن آپ بھی یہ کرتے ہیں, آپ بھی فلانا کرتے ہیں, آپ بھی یہ کرتے ہیں. اس نے جواب دیا اپنا. پینما پیپرز کا انکشاف ہوا, یہ کسی جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہمارے اپوزیشن نے نہیں کیا. یہ ایک انٹرنیشنل ایک کمپیوٹر ہیک کیا گیا, انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ نے ان کو کمپیوٹر سے چیزیں نکالی, وہ ساری دنیا کے اندر گئی ہیں. یہ کوئی ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارا کام یہ تھا پوچھنا. اب گورنمنٹ کا کام یہ نہیں تھا کہ کاؤنٹر اٹیک کر دیں. میں اسپیکر صاحب آج کبھی کبھی آتا ہوں اسمبلی میں, اس لیے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری 20 سال کی پالیٹکس میں ہوا کیا ہے. میں ایک پاکستان کا وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, نام تھا, شہرت تھی, سب کچھ تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں پالیٹکس میں آیا ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ پاکستان میں کرپشن پالیٹکس کو تباہ کر رہی ہے. میں نے جب کرپشن کی بات کی تو مجھے ذاتی ٹیکس, ذاتیات کے اوپر ایک اس فیملی سے عورت مسلمان ہو کے پاکستان آئی جس کو وہاں اتنی تنقید ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئی ہو, تمہیں وہ عورتوں کے کیا ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, پورے آرٹیکل اس کے اوپر لکھے. وہ وہاں سے مسلمان ہو کے پاکستان آئی. الیکشن کی کیمپین جب ہوئی 97 میں, اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا, مجھے یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا, ایک باہر سے عورت کو مسلمان کر کے یہاں لانا. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے پالیٹکس کہ آپ کسی ایشوز پہ بات کریں, ایک تو اس کے اوپر اٹیک شروع ہو گیا. دوسرا اسپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ سے صرف ایشوز پہ بات کروں گا جو میرا فرض ہے, میرا حق ہے
ایز اے پولیٹیکل ایک اپوزیشن جس نے سیکنڈ لارجسٹ ووٹ لیا. آپ سنیں, میں نے آپ کے پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے, ہم نے آرام سے چپ کر کے ساری تقریر سنی. میں نے تو کچھ نہیں, ہماری پارٹی نے کچھ نہیں کہا. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ ٹریڈیشن سیٹ کر دیں گے تو پرائم منسٹر سے تو ویسے ہی پڑھ کے تقریر مشکل سے ہوتی ہے, وہ تقریر کریں گے کیسے یہاں آ کے ہال کے اندر. مجھے موقع دیں بات کرنے کا, میرا یہ رائٹ ہے. میں جو میں پوائنٹ آج خاص ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, میں نے اپنی پوری جان لگا کے, میرے ساری کرکٹ کی تجربے سے زیادہ مشکل تھا وہ کینسر ہاسپٹل بنانا. وہ 95 میں کینسر ہاسپٹل کھلتا ہے. اس کے بعد جیسی الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے, میرے یہاں کولیگز, ایک وقت پہ یہ سارے میرے ساتھی تھے, ادھر ہوتے تھے جب میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ پہ آیا, آپ یہ ادھر چلے گئے ہیں, کئی پہلے ادھر تھے ادھر ہی رہ گئے ہیں, کئی ادھر آ گئے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیمپین کر دی ساری کینسر ہاسپٹل کے اوپر. کہا جی عمران خان زکوٰۃ کے پیسے سے ہاسپٹل چلا رہا ہے, یہ کیمپین کر رہا ہے اپنی. عمران خان عوام کے چندے سے اپنی کیمپین چلا رہا ہے. یہ پوری کیمپین چلی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, فروری میں ختم ہوئی الیکشن 97 میں. 97 کے بیچ تک ہاسپٹل کرائسس میں چلا گیا, لوگوں نے چندہ دینا ختم کر دیا. پوری کیمپین جب چلتی ہے کہ جی لوگوں کو اس وقت نیا نا ہاسپٹل کھلا تھا, اور میں نے غریبوں کا علاج کیسے کروں کہ جب چندہ لوگوں نے دینا بند کر دیا. آج بھی نیشن کی ہیڈ لائن پڑھ لیں, گرمیوں میں 97 میں انہوں نے کہا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اباؤٹ ٹو کلوز, بند ہونے لگا ہے. اور وہ بند ہونے لگا تھا کیونکہ ساری جب ڈونیشنز ہی ختم ہو گئی. میں نے ساری دنیا گیا اور کیسے وہ ہاسپٹل کو بند ہونے سے روکا وہ میں جانتا ہوں. اس کے بعد جناب گورنمنٹ پاور میں آتی ہے نون لیگ کی, وہ بھول جاتے ہیں کہ میں چندہ غلط استعمال کر رہا تھا. بھئی اگر میں غلط چندے پہ ہاسپٹل چلا رہا تھا, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے آپ تفتیش کریں اس ہاسپٹل میں. کوئی تفتیش نہیں ہوتی, سب بھول جاتے ہیں. ادھر سے کیونکہ میں پالیٹکس پہ ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوتا, خیر اس کے بعد ہم ان سے جو ہوتی ہے وہ ہم اکٹھے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے. اس کے بعد کینسر ہاسپٹل کی اگلی بات ہوتی ہے 2011 30 اکتوبر کے بعد جب تحریک انصاف ایک فورس بنتی ہے, تو یہاں سے پھر ایک الزام لگ جاتا ہے کہ جی $3 ملین ایک غلط انویسٹ ہو گیا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ کا. اس کے اوپر پورا ایک, اور وہ یاد رکھیں وہ تب ہوتا ہے جب شوکت خانم رمضان کی کیمپین میں اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہ چل پڑتی ہے پھر کیمپین. شکر ہے اللہ کا کہ تب تک وہ ہاسپٹل اپنے آپ کو ایسا کریڈیبل انسٹیٹیوشن بن چکی ہوتی ہے کہ وہ کیمپین ہمیں افیکٹ نہیں کرتی. لیکن وہ پہلے کیمپین چلتی ہے, پھر جب پیناما پیپرز آتے ہیں, اب پیناما پیپرز میں میں ایز این اپوزیشن, جو میں اپوزیشن ہوں, میرا فرض بنتا ہے کہ میں بولوں, گورنمنٹ سے پوچھوں کہ آپ کے نام آ گئے پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر اور فیملی کے. آئس لینڈ میں پرائم منسٹر کی بیوی کا نام آیا, وہ ریزائن کر گیا. تو میں تو اپنا وہ کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے ووٹ دی ہے. میں اپوزیشن میں ہوں, میرا کام ہے آپ کو پوچھنا. ہم پوچھ رہے ہیں پیناما پیپرز پہ, اور اٹیک ہو جاتا ہے شوکت خانم پہ. اور اٹیک کون کرتے ہیں؟ 4 گورنمنٹ کے نمائندے جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسپیکر صاحب آپ یہ سوچ لیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پیسہ ڈوب گیا. یہاں ایک گورنمنٹ کا وزیر بیٹھ کے مجھے, یہاں میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے کہتا ہے آپ پیسہ ہضم کر گئے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر تفتیش کر لیتے, آپ فائنڈنگز کر لیتے, آپ گورنمنٹ میں 8 سال میں 5 سال آپ پنجاب کی گورنمنٹ میں تھی, اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل پنجاب میں تھا, 3 سال آپ پرائم منسٹر, آپ ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر وہ ہاسپٹل کوئی غلط کام کر رہا تھا, آپ کم از کم تفتیش تو کر لیتے. انہوں نے اناؤنس, اسپیکر صاحب اس سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چیز یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ کی تنقید نہ کریں تو آپ ایک کینسر ہاسپٹل کے خیراتی ادارے سے بھی پیسہ بنا سکتے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی. اس سے تو یہ چیز سامنے آ گئی.
اگر آپ ان کی تنقید کریں گے تو ایک واحد پاکستان کا کینسر ہاسپٹل جو سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے اس کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسپیکر صاحب, اور اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بجائے جب اپنی صفائی پیش کرنے کے, جب آپ اپوزیشن کو کہتے ہیں اپنے ڈیفنس میں کہ آپ بھی کرپٹ ہیں, یہاں اس وقت ہو کیا رہا ہے, 6 ہفتے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر سے جو ہم امید کر رہے تھے کہ جا کے سیدھی طرح انکشاف آپ کی اپنی کلیئرٹی دیں کہ آپ کا نام آ گیا ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب ساری آپ کی جو مین آپ کے ہٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی باقی بھی سارے کرپٹ ہیں. مجھے یہ سمجھائیں یہ کیا لاجک ہے کہ ہم نے اپنی صفائی نہیں پیش کرنی کی لیکن ہم کرپٹ ہیں تو باقی بھی ملک کرپٹ ہے. اس کا مطلب کہ ہم سارے مل کے ملک کو کھائیں, ہم ساری کرپٹ ہیں, ہم نے آرام سے پیسہ بنائیں, سارے آئیں پارلیمنٹ میں آئیں, اقتدار میں آئیں, پیسہ بنائیں, اور خدا کے واسطے اس ڈیموکریسی کو بچائیں. ڈیموکریسی کا ڈیفنس کوئی فوج نہیں ہوتی, پولیس نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کا ڈیفنس ہوتا ہے پاکستان اپنے ملک کی عوام. عوام جب دیکھے گی کہ ایک جمہوریت ہمارے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے, ہمارے لیے دیکھ رہی ہے, ہماری خدمت کر رہی ہے, وہ ڈیموکریسی تب تکڑی ہوتی ہے جب ان کا کام ہے جواب دینا کہ ان کے بچوں کا نام پیناما پیپرز میں آ گیا جو ہم نے نہیں لے کے آئے. اب میں آتا ہوں جی دوسری چیز مجھے ضرورت, کیونکہ میرا تو نام پیناما پیپرز میں نہیں آیا. جی بات کرنے دیجیے. میرا نام تو پیناما پیپرز میں نہیں آیا. میرا پلیز. میں دیکھیں, میں آج آپ لوگ تشریف رکھیں, گورنمنٹ کو آپ لوگ مت ماحول خراب کریں, یہ میری ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ایک منٹ دیکھیں, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں ابھی آ رہا ہوں میاں نواز شریف کی تقریر پہ. اس سے پہلے میں آپ کو بریفلی اپنا بتانا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میرا نام آیا پیناما پیپرز میں, وہ بڑا آسان ہے. پیناما, آپ وہ ویب سائٹ پہ جائیں ICIJ کی, اس کے اوپر گوگل کریں نام, آپ کو ساری ان کی پراپرٹیز آ جائیں گی نیچے. میرا گوگل کر رہے نام مجھے بتا دیں میری کوئی پراپرٹی ہے میری فیملی کی, آپ کو سامنے آ جائے گا. یہ تو کوئی الزام لگانے کی بات نہیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, گوگل کر لے, ابھی آپ کو پتا چل جائے گا نام آیا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے میرا ایک فلیٹ لنڈن میں 1983 میں نے لیا. میں جو میاں نواز شریف سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ میں آج آپ کے سامنے جواب دینا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ کے. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میاں صاحب, جو میں آپ کے سامنے اب جواب دینے لگا ہوں, اگر میاں صاحب وہی جواب دے دیتے 6 ہفتے پہلے تو یہ ایشو ہی ختم ہو جاتا, یہ بات آگے بڑھتی نا. تو میں جواب سب سے پہلے میرا یہ ہے جی, 1971 سے 1976 تک میں نے پروفیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلی وورسٹرشائر کے لیے. 1977 سے 1988 تک میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیلی ساسیکس کے لیے, اور میں نے بیچ میں 3 سال میرا کانٹریکٹ ہوا کیری پیکر سے آسٹریلیا میں. میں تھا پروفیشنل کرکٹر. انگلینڈ کے اندر میری ساری, پاکستان میں تو ارننگ نہ ہونے کے برابر تھی. 1976 میں تو ہمیں 3000 روپیہ ٹیسٹ میچ کا ملتا تھا, یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. میری جو ارننگ تھی ساری وہ باہر تھی. میں نے جب کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ میں انگلینڈ سارے 6 مہینے گزارتا تھا, میں نے ایک فلیٹ لیا 1983 میں. یہ جب میں کاؤنٹی کرکٹ 12 سال کھیل چکا تھا اور کیری پیکر سے بھی میں پیسہ بنایا تھا. آج تک 10 سال میں کیپٹن رہا ہوں, ایک دفعہ کوئی بتا دے کہ کوئی الزام کرکٹ میں میچ فکسنگ کا لگا جب تک میں کیپٹن تھا, ایک بتا دے. بلکہ میں آپ کے, دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جواب دے ہوں, بھاگ نہیں رہا. کوئی میں اپنی ساری زندگی کی کہانی نہیں سناؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں, میں آپ کو سارے جواب دینے لگا ہوں. میں اسپیکر صاحب پلیز, اسپیکر صاحب, اور میں پھر سے آپ سب کے لیے چیف جسٹس کی موومنٹ پہ بھی پوری طرح آپ سب کے ساتھ مل کے شرکت کی, کیونکہ ہم پاکستان میں ایک مضبوط انصاف چاہتے تھے. اور کرکٹ کی دنیا میں, ساری کرکٹ کی دنیا جانتی ہے
کہ عمران خان وہ کیپٹن تھا جو پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا 1986 میں. اس لیے مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ میچ فکسنگ وغیرہ. اچھا جی, میں نے لندن میں, کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, کیونکہ میں پاکستانی شہری تھا, جب میں فلیٹ لینے لگا تو میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ کو, اگر آپ اپنے نام پہ لیں گے, آپ کو وہاں انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس دینا پڑے گا. لہٰذا اس نے سجیسٹ کیا کہ یہ لیگل ہے کہ آپ آف شور کمپنی سے لیں, کیونکہ آپ کو برطانیہ کا ٹیکس لگے گا. اور میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, لیکن میں نے کبھی یہ چیز چھپائی ہے کہ میرا فلیٹ تھا. میں نے آج تک کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ نہیں تھا. دیکھیں, آف شور کمپنی تو اس لیے امپورٹنٹ ہے, نیلسن اور نیسکوم, کیونکہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹی اون کرتے ہیں. اگر وہ پراپرٹی نہ اون کریں تو وہ irrelevant ہے, آپ کی شیل کمپنیز ہے. میرا جو نیازی سروسز تھی, میں نے نیازی سروسز کے ذریعے جو میرا ایسٹ تھا, میں نے کبھی وہ چھپایا ہے؟ میں آپ کے ساروں کے جواب دیتا ہوں. سنیں, میرے انٹرویو ہوئے اس فلیٹ میں, میں نے ساری دنیا, سب دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان کا فلیٹ ہے ساؤتھ کینزنگٹن میں. میں کبھی آج, اچھا میں تو, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک دفعہ بتایا اپنے فلیٹ کا, جب میں نے نیا نیا لیا, میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے. میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے. وہ مجھے یہ کویسچن کیوں یاد ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آندھی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے؟ ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی اپنا فلیٹ چھپایا نہیں کسی سے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دم, یہ جب پینما پیپرز آئیں, آپ کی نیازی سروسز سامنے آئیں, 2012 میں میں نے پریس کانفرنس کر کے, میں نے, میرے پاس جو ڈیڈ ہے, میرے فلیٹ کی سیلز ڈیڈ, میں نے سب کے سامنے پریس کانفرنس میں دی, اوپر نیازی سروسز لکھا ہوا ہے. یعنی میں نے چھپایا نہیں کبھی. اور اگر میں نے نیازی سروسز کا نام میں نے نہیں لیا پہلے, کیونکہ اس کا اثاثہ تو فلیٹ تھا, فلیٹ تو میں نے ہمیشہ اون کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنا شور مچ گیا, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس فلیٹ کو کہ یہ جو انکشاف ہو گئے پرائم منسٹر کے فلیٹ سے. میں نے پہلے تو نمبر 1 چیز کہ میں نے وہ کبھی کسی صورت وہ چھپایا نہیں. میرے پاس اب آج آپ کو میں پریزنٹ کروں گا دونوں ڈاکیومنٹس, فلیٹ کتنے میں لیا گیا اور فلیٹ 2003 میں کتنے کا بکا. اور وہ سارا جو فلیٹ کا جتنا پیسہ تھا وہ سارا میں پاکستان لے کے آیا ہوں. میرا کوئی باہر پیسہ نہیں ہے. میں نے اس لیے جب کہا کہ حالانکہ میں تو اس کمپاؤنڈ میں نہیں آیا نا, میرا تو پینما پیپرز میں نام نہیں ہے, میں نے کہا چلے جب جن ٹیو آرز کے اوپر میاں صاحب کا ہم کہہ رہے ہیں احتساب, انہی پہ میرا بھی ساتھ کر لیں. میرا تو سارا سب کچھ سامنے ہے, میں تو تیار بیٹھا ہوں. میری 1982 تک, 1982 سے لے کے اب تک سارا میری سارا ریکارڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز کا. میں نے اخباروں میں اخبار والوں کو دیا ہے, کسی نے یوسف اسلام جن کے پاس, انہوں نے کہا ہمیں کوئی کویسچن پوچھنا ہے میرے ٹیکس کے اوپر, وہ تیار ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پیسہ, مجھے جو یہ شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اور میں کوئی وزیر تھا, میں کوئی فائنانس منسٹر تھا, میں کوئی چیف منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر تھا, میرے پاس پیسہ بنانا میں نے کیسے تھا, میں نے پیسہ بنانا کیسے تھا سوائے کرکٹ کے؟